اولاد فاروق اعظم، شہزادہ شیخ العالم، آفتاب شریعت، ماہتاب طریقت، گل گلزار چشتیت، پیکر خلوص الہیت، سراپا فیض و برکت، مرشد اعظم عارف باللہ حضرت الشاہ الحاج عمار احمد احمدی عرف نیر میاں صاحب قبلہ مد ظلہ العالی والنورانی، سجادہ نشین، خانقاہ عالیہ چشتیہ صابریہ دار الخیر و دیار حق ردولی شریف، محب گرامی وقار حضرت علامہ مولانا مفتی شفیع عالم صاحب قبلہ شفیع جامعی، نائب مفتی صابری دارالفتہ جامعہ چشتیہ ردولی شریف، ناظم بزم حضرت حافظ قاری عطا النبی صاحب قبلہ چشتی صابری، جملہ علماء ملت اسلامیہ و ائمہ اکرام، خدام حسین، عاشقان مصطفیٰ، فدایان اہل بیت و سگان حسین، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین، خواتین اسلام، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الواحد القہار العزیز الغفار، مکور اللیل علی النہار، تذکرۃ لذوی القلوب والابصار وتبصرۃ لذوی الالباب والاعتبار، الذی ایقظ من خلقہ من اصطفاہ فزہدہم فی ہذہ الدار وشغلہم بمراقبتہ وادامۃ الافکار وملازمۃ الاتعاظ والادکار، ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسقطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغائر الأحوال والأطوار، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحیم، واشهد ان مولانا محمدا عبده ورسوله وحبیبه وخلیله الهادی الى صراط مستقیم والداعی الى دین قویم، صلوات اللہ وسلامه على سائر النبیین خصوصاً على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسائر الشهداء والصالحين وأوليائه الكاملين وعلمائه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بفضل تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحب حسينا فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أحب الله أدخله الله الجنة، ومن أبغض حسينا فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله، ومن أبغض الله أدخله الله النار، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي درجتي يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین، وقت خاصا گزر چکا ہے،
اور یہ وقت آپ کے آرام کا وقت ہے، مگر امام حسین علیہ السلام اور جملہ شہدائے کربلا کی نسبت اور ان کی محبت سے یہاں آپ اب تک حاضر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ رب قدیر ہم تمام لوگوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ خاص میں قبول فرمائے اور ہم تمام لوگوں کی جھولی میں امام حسین کا صدقہ عطا فرمائے۔ آئیں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین امام القبلتین سرور کائنات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم کر درود اور سلام کی ڈالیاں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ علیہ السلام۔ اب جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، اگر نہیں تو تھوڑی دیر آپ حضرات بیٹھیں اور ذکر حسین سے اپنے قلوب کو تر و تازہ کریں۔ بہت وقت ہو چکا ہے اور ایک زمانہ گزر چکا ہے۔ اس وقت ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم تمام لوگ دامن حسین میں پناہ لیں اور بغیر دامن حسین کہ پناہ لیے ہمیں کسی قیمت پر دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کامیابی اور کامرانی اور فتح و نصرت کا سرمایہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ نائب رسول فی الہند عطائے رسول سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جد اعلیٰ سید الشہداء امام کربلا سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ حسین اعظم علیہ السلام اور یزید دونوں کا معاملہ کیا تھا؟ ہمارے اور آپ کے تاجدار، ہمارے اور آپ کے آقا سلطان الہند عطائے رسول نے اس کو واضح کر دیا اور ایک درس دیا کہ حسین تخت پر تو نہیں بیٹھے، حسین سلطنت کرنے کے لیے، حکمرانی کرنے کے لیے، بادشاہت چلانے کے لیے کوفے کے تخت پر تو نہیں بیٹھے، دمشق کے تخت پر تو نہیں بیٹھے۔ حسین بظاہر دنیا والوں کے سامنے حکمرانی کرنے کے لیے تخت نشین نہ ہوئے، لیکن قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، ائمہ کہتے ہیں کہ دنیا والوں تم یہ کہتے ہو کہ حسین تخت پر نہ بیٹھے، حسین بادشاہ نہ ہوئے، حسین سلطان نہ ہوئے، حسین سارے لوگوں کو پناہ دینے والی ذات حسین کی نہ ہوئی، لیکن قرآن کہتا ہے حسین کو تم بادشاہ نہیں مانتے۔ سلطان الہند نے اس کو واضح کیا کہ حسین تخت سلطنت پر نہ بیٹھے، مگر اللہ نے ان کو ان کی ولادت سے پہلے بادشاہت عطا کر دی تھی، ان کی ولادت سے پہلے امامت عطا کر دی تھی۔ حسین کا ذکر فرش پہ ہو، عرش پہ ان کا ذکر مولا کرتا ہے، ہم حسین کا ذکر آج کر رہے ہیں، رب تبارک و تعالی ہمیشہ حسین کا ذکر عرش اعظم پہ کرتا ہے۔ اور کیسے کرتا ہے؟ کیسے کرتا ہے؟ حسین کی وہ ذات ہے کہ حسین کی ذات کو
جن ذاتوں سے، جن ذوات سے، جن نفوس سے ان کو بھیجنا مقصود تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں ذات کی فضیلت کو پہلے بیان کیا۔ حسین کو جس ذات، حسین کے لیے جس ذات کو بابا بنانا تھا، حسین کے والد بنانا تھا، حسین کے بابا جان بنانا تھا، ان کے ابا جان بنانا تھا، آقا نے فرمایا کہ حسین کے والد کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب صحابہ کرام یکے بعد دیگرے زیادہ تر حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عریضہ ہے، ایک درخواست ہے۔ کہا کیا؟ درخواست یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں، لیکن ہم آپ سے رشتہ، آپ کے گھر سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی صاحبزادی کی شادی ہم سے کر دیں۔ دیگر صحابہ کرام گئے، حضور نے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق گئے، حضور نے انکار کر دیا۔ فاروق اعظم گئے، حضور نے انکار کر دیا۔ دیگر مدینے کے صحابہ گئے حضور کی بارگاہ میں، حضور انکار کرتے رہے۔ سارے صحابہ نے مجلس منعقد کی اور کہا کہ آخر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چہیتی اور لاڈلی بیٹی، وہ بیٹی حضرت فاروق اعظم بیان کرتے ہیں کہ جب ہم بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے، جب آقا سے کچھ پوچھنے کے لیے جاتے تو ہمارا یہ معمول تھا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ سارے صحابہ کا یہ معمول تھا، یہ عمل تھا، یہ فعل تھا، یہ زبان تھی ان کی کہ جب آقا کی بارگاہ میں آتے صحابہ تو کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو میرے آقا، مجھے یہ مسئلہ بتا دے، مجھے یہ مسئلہ سکھا دے، مجھے قرآن کے آداب بتا دے، مجھے احکام شرع بتا دے، مجھے دروس اسلام بتا دے، مجھے سنن بتا دے، مجھے طرق بتا دے، مجھے شریعت کے احکام بتا دے۔ لیکن شریعت کے مسائل پوچھنے سے پہلے یہ کہتے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کے قدم پہ قربان ہو، آپ کی عظمت پہ قربان ہو، آپ کی شخصیت پہ قربان ہو، ایک عالم کے تاجدار، سارا جہان آپ پہ قربان ہو۔ پہلے یہ کہتے فاروق اعظم جن کی اولاد سے حضور صاحب سجادہ ہے، وہ فاروق اعظم جن کا نام آج بھی اگر لیا جائے تو شیاطین ہزاروں میل دور کے فاصلے کو طے کر لیتے ہیں، شیطان آج بھی بھاگتا ہے، وہ فاروق اعظم جن کا لقب اللہ کے رسول نے اعظم فاروق اعظم قرار دیا۔ کہا فاروق عمر، تم عمر نہیں تم فاروق ہو، تم سے اسلام کو تقویت ملنی ہے۔ اور فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو فاروق ہوتے، عمر ہوتے۔ وہ فاروق اعظم بیان کرتے کہ ہم نے دیکھا، ہم نے سنا کہ جب حضور اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے اور دروازہ کھول کر جب بیٹی استقبال کرتی تو میرے آقا بغیر کچھ کہے یہ اپنی بیٹی سے فرماتے اے شہزادی، اے بنت رسول، فدا کی امی و ابی، اے بنت مصطفیٰ، اے فاطمہ زہرا، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ وہ شان ہے۔ یہ فاطمہ کون ہے جن پہ رسول کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ تم پہ میرے ماں باپ قربان ہو، تم پر میرے والدین قربان ہو۔ وہ فاطمہ جن کے بطن سے حسین کو جنم لینا تھا، جن کے بطن سے سارے جوانوں کے سردار کو جنم لینا تھا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو اپنے آپ کو حسین کے دامن میں اپنا غلام قرار نہ دے دے، جھنڈے حسین نہ آ جائے، عظمت حسین کا اقرار نہ کر لے، حسین اعظم کو اپنا تاجدار نہ مان لے۔ آقا نے فرمایا وہ شخص اس وقت تک جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے امام حسن امام حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اس وطن سے حسنین کریمین کی ولادت ہونی تھی، حسنین کریمین کا ظہور ہونا تھا۔ اب بوڑھے لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے، صرف جنتی ہمارے سردار حسن حسین نہیں ہوں گے،
بچے یہ نہ سمجھیں، عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو الگ ہو گئے، نہیں، آقا نے فرمایا بوڑھے بچے جتنے بھی دنیا سے گزریں گے سب جنت میں جوان ہو کر جائیں گے، اور سارے بوڑھوں اور سارے بچوں کے سردار حسنین کریمین ہوں گے۔ اور آقا نے فرمایا حسنین کریمین کی یہ عظمت ہے، بیٹی فاطمہ تمہاری شان یہ ہے کہ تم سیدہ کائنات ہو اور سیدہ اہل النساء الجنہ ہو، تم جنتی عورتوں کی سردار ہو، تمہارے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس وطن سے حسنین کریمین کی ولادت ہونی تھی۔ صحابہ کرام نے مجمع بلایا اور کہا کہ آخر حضور اپنی شہزادی کا نکاح کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ سب نے کہا کہ کیا آپ نے پیغام دیا؟ انہوں نے کہا ہم نے پیغام دیا، حضور نے انکار کر دیا۔ کہا آپ نے دیا؟ کہا ہم نے دیا، حضور نے انکار کر دیا۔ کہا آپ نے دیا؟ کہا ہم نے دیا، حضور نے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور کہا کہ سنو، کسی نے علی سے معلوم کیا ہے کہ اس نے بھی پیغام دیا ہو؟ کسی نے علی سے معلوم کیا ہے کہ اس نے بھی پیغام دیا ہو؟ کہا نہیں، یہ تو معلوم نہیں ہے۔ کہا چلتے ہیں، چند صحابہ جماعت لے کر حضرت علی کے دروازے پہ پہنچتے ہیں۔ حضرت علی اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے۔ گھر سے آواز آئی وہ مزدوری پہ گئے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، وہ علی جو مولائے کائنات ہے وہ علی مزدوری کر رہے ہیں۔ مزدوری کرنا ذلت کی بات نہیں ہے، ایمانداری کی علامت ہے، ایمانداری کی علامت ہے۔ یہ میرے مولا کی سنت ہے۔ وہ مولا علماء بیٹھے ہیں کہ حجت الوداع کے بعد، حجت الوداع جب حضور نے آخری حج کیا اور آخری حج کے بعد جب آپ مدینے شریف چلے تو ایک مقام آیا، ایک وادی آئی، ایک جگہ آئی، وہاں پر آپ نے فرمایا اے میرے صحابیوں رک جاؤ، اے میرے صحابیوں جمع ہو جاؤ۔ سارے صحابہ جمع ہو گئے۔ روایتوں میں آتا 1,24,000 کی تعداد میں حضور کے ساتھ میں صحابہ کرام موجود تھے، سارے صحابہ موجود تھے۔ چلچلاتی دھوپ تھی۔ غدیر خم، اس جگہ کو کہتے ہیں غدیر خم، غدیر خم۔ اس جگہ پہ میرے آقا نے فرمایا کہ ممبر لگاؤ، ممبر لگا دیا گیا۔ میرے آقا رونق افروز ہوئے ممبر پر اور کہا لوگو اللہ ولی المؤمنین، اللہ تمام مومنوں کا ولی ہے۔ اللہ کو اپنا ولی مانتے؟ کہا ہاں۔ سارے صحابہ نے کہا اللہ کو اپنا ولی مانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انی اولا بالمؤمنین، میں تمام مومنوں کا ولی ہوں، کیا مجھے اپنا ولی مانتے ہو؟ سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں، آپ میرے ولی ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑ کر آسمان کی جانب لہرایا اور فرمایا من کنت مولا فعلی المولا، اے میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ ایک ہے ولی، ایک ہے اولا، ایک ہے مولا۔ تینوں کے معنی میں پہلے بتا دوں۔ ولی جانتے ہی ہیں ولی وقت کے سارے مومنین سے افضل و اعلیٰ ذات کو ولی کہتے ہیں، جو رہے یہاں پر اور دیکھے عرش اعظم پر، جو رہے یہاں پر اور دیکھے آپ کے دل کو، جو رہے یہاں پر اور آپ کے دل کے تمام کیفیات سے واقف ہوں، ولی ہوتا ہے۔ ولی سے ایک مقام اور بلند ہوتا، اس کو اولا کہتے ہیں۔ اولا سے ایک مقام اور بلند ہوتا ہے، اس مقام کو مولا کہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا فعلی المولا، میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ، علی میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ اور فرمایا اللہم والی من والہ وعاد من عادہ، اے مولا جو علی کو ولی جانے تو اس کو اپنا دوست بنا لے، جو علی کو دشمن کہے تو اس کا دشمن بن جا۔ کیوں یہ فضیلت بیان کی؟ اس لیے کہ علی کے پشت سے حسنین کریمین کو جنم لینا تھا، نور حسین اور نور حسن کا منتقل ہونا تھا بطن فاطمہ میں۔
صحابہ کرام نے پوچھا کہ کہاں ہے علی؟ کہا مزدوری پہ گئے ہیں۔ کہاں پہ؟ تو فلاں باغ میں، فلاں باغ کو سیراب کر رہے ہیں اور کنویں سے پانی نکال نکال کر کھجور کے درخت کو سیراب کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر جلیل القدر صحابہ تشریف لے گئے باغ میں۔ حضرت مولا کائنات نے دیکھا کہ یہ اللہ کے رسول کے جلیل القدر صحابہ آئے ہیں، دوڑے گئے اور اپنی چادر کو آپ نے بچھائی اور کچھ پیش کیا۔ کہا کیا بات ہے، کیوں یہاں تشریف لائے ہیں؟ کہا علی تم سے ایک بات کرنی ہے۔ کہا کیا بات؟ کہا بات یہ کرنی ہے کہ ہم تمام لوگوں نے زیادہ تر حضور کی بارگاہ میں آپ کی صاحبزادی سے رشتے کے تعلق سے پیغام دیا تھا، حضور نے انکار کر دیا ہے، کیا تم نے بھی پیغام دیا ہے؟ آپ نے اپنے چہرے کو جھکا لیا، سر کو جھکا لیا اور کہا کہ یہ ہم سے کیسے ہو سکتا ہے؟ علی کے پاس کیا ہے اور کیسے حضور کی بارگاہ میں جو دو عالم کے تاجدار ہیں ان کی بارگاہ میں جا کر ان کی بیٹی کا رشتہ طلب کرے؟ علی کو یہ کیسے جرت ہے، کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ بھی تو ایک مرتبہ جا کر دیکھ لیں، آخر اپنی شہزادی کا نکاح حضور کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ جب ادھر سے اسرار بڑھا، تقاضا ہوا، تو مولا کائنات نے عرض کیا ٹھیک ہے، آج شام کو میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا، حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا اور وہاں جا کر عریضہ پیش کروں گا۔ حضرت علی شام کے وقت باب نبی میں آئے، دروازہ مصطفیٰ میں آئے، دستک ہوئی، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں علی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دروازہ کھولا، علی آؤ بیٹھو۔ اب سر جھکائے ہوئے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں، وہ بارگاہ جہاں جبریل امین خادم بن کر حاضر ہوتے ہو، وہ بارگاہ جہاں کائنات جھک رہی ہو، وہ بارگاہ جو اماموں کے امام کی بارگاہ ہو، وہ بارگاہ جو نبیوں کے نبی کی بارگاہ ہو، وہ بارگاہ جو رسولوں کے امام کی بارگاہ ہو، علی کی جرت کیسے ہو سکے سر جھکائے ہوئے؟ کہا علی بتاؤ کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ کچھ پوچھنا ہے، کچھ کہنا ہے، کچھ عرض کرنا ہے؟ علی خاموش رہے۔ بار بار جب حضور کی بارگاہ سے تقاضا ہوا کہ علی پوچھو کیا پوچھنا ہے، تو حضرت علی سر جھکا کر دو لفظ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام آپ کے غلامان کا تقاضا تھا اور کہ آپ کی بارگاہ میں آ کر التجا کریں کہ حضور آپ اپنی شہزادی کا نکاح کس سے کرنا چاہتے ہیں، اگر ہو سکے تو اس ناچیز سے کریں۔ حضرت علی نے جو ہی یہ فرمایا اور چپکے سے آقا کے چہرے کو دیکھنے لگے کہ کہیں چہرے نبوت متغیر تو نہیں ہو رہا ہے، تو پھر علی کا تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا یہیں پر اسی وقت۔ لیکن حضرت علی نے جو ہی ترچھی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا تو دیکھا کہ نبوت والا چہرہ اور اس چہرے پہ جس پہ سارے چہرے قربان ہوتے ہو، وہ چہرہ مسکراہٹ کے عالم میں ہے، چہرے میں مسکراہٹ آ گئی۔ حضرت علی کے دل میں کچھ ہمت ہوئی، حضور نے فرمایا علی جس بات کو تم کہہ رہے ہو ابھی جبریل امین اسی بات کو کہہ کر گئے ہیں، اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا، جبریل جاؤ ہم یہاں پر عرش اعظم پہ 20,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں علی اور فاطمہ کا نکاح کر رہے ہیں، میرے محبوب کو جا کر کہہ دو کہ فرش پر وہ علی اور فاطمہ کا نکاح کر دے۔ فرش پر علی اور فاطمہ کیوں، یہ عظمت کیوں ہے؟ سیدہ کائنات کا نکاح عرش اعظم پر کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ کائنات کے بطن سے ایسی ہستی کو وجود میں لانا تھا جن ہستیوں کی ذات، جن ہستیوں کی وجہ سے رسول کی شریعت بچنی تھی، رسول کے سنن بچنے تھے، اسلام بچنا تھا، وہ عظمت اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل تو پھر میری بیٹی فاطمہ کا وکیل کون بنا، گواہ کون بنا، گواہی دینے والا کون ہوا، خطبہ نکاح کس نے پڑھایا آسمان میں؟ جبریل امین نے کہا، حضور بیان کر رہے ہیں حضرت علی سے کہ علی جبریل نے کہا کہ خطبہ نکاح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھا تھا،
جبریل نے کہا کہ میں نے پڑھا تھا۔ آقا نے فرمایا جبریل پھر میری بیٹی کا گواہی دینے والا کون ہوا، گواہ کون بنا؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید کائنات کی شادی کا گواہ خود رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا اور رب تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی۔ آقا نے فرمایا تو پھر سارے صحابہ کو بلاؤ اسی مسجد میں آج ہم مسجد، کیونکہ مسجد کو حجرہ تھا جہاں پر گنبد خضرا ہے، وہ ایک حصہ تھا جو حجرہ عائشہ کہلاتا تھا۔ آؤ بلاؤ اور ہم آج اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر رہے ہیں۔ حضرت علی سے سیدہ کائنات کا نکاح ہوا اور 3 ہجری میں ایک شہزادے کی ولادت ہوئی۔ پھر جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں ایک نورانی عرفانی اور حقانی صورت والا بچہ پیدا ہوا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، آپ جائیں اور اس بچے کو دیکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تشریف لے گئے، دیکھا بہت ہی حسین و جمیل بچہ ہے۔ سید کائنات نے آپ کی گود میں اس بچے کو دے دیا۔ حضرت علی کو بلایا، علی ادھر آؤ۔ حضرت علی آ گئے، کہا اس بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس بچے کا نام ہم نے حرب رکھا ہے۔ حرب کہتے ہیں بہادر کو، اور عرب میں لوگ اپنے بیٹے کا نام ایسا رکھتے تھے جس سے طاقت ظاہر ہے، بہادری ظاہر ہے، توانائی ظاہر ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے اس بچے کا نام حمزہ رکھا ہے، ہم نے اس بچے کا نام حمزہ رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا امرت ان اغیر ھذا اسم الولد، حکم ہو گیا ہے، اللہ کی جانب سے یہ پیغام آ گیا ہے اے علی اس بچے کا نام بدل دیا جائے، اور رب نے فرمایا ہے اس بچے کا نام میں رکھوں گا۔ اب اس بچے کا نام آسمان سے آئے گا۔ جبریل امین پھر حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا ہے اس بچے کا نام آپ حضرت ہارون علیہ السلام کے لڑکے کے نام سے شبر رکھیں، شبر رکھیں۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں اس بچے کا نام شبر رکھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ نے اس بچے کا نام جنت میں چن کر رکھا ہے اور جنتی نام عطا فرمایا ہے، اور اس بچے کا نام اللہ نے فرمایا ہے کہ حسن رکھیں۔ پھر اس بچے کا نام حسن رکھ دیا گیا۔ 1 سال کے بعد پھر جبریل امین حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ آپ کی شہزادی کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ پھر حضور تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک نورانی بچہ ہے۔ حضرت علی کو آپ نے بلایا کہ علی ادھر آؤ، اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس بچے کا نام ہم نے حرب رکھا ہے، اور ایک روایت میں ہم نے اس بچے کا نام جعفر رکھا ہے۔ پھر جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا ہے اس بچے کا نام بدل دیا جائے، اللہ نے جنتی نام عطا فرمایا ہے، وہ نام جو جب سے دنیا بنی ہے حضرت آدم سے لے کر آج تک کسی کا نام نہیں ہوا۔ کہا کیا نام ہے؟ کہا اس بچے کا نام حسین رکھیں، اس بچے کا نام حسین رکھیں۔ آقا نے اس بچے کا نام حسین رکھ دیا۔ اب دونوں شہزادے اور اتنی محبت شہزادے سے، اتنی الفت شہزادے سے کہ شہزادے کا دل دکھانا، شہزادے کا دل دکھانا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں اس تعلق سے کوئی بات آ ہی نہیں سکتی تھی، دل دکھانے والی کہ میرے شہزادے میرے نواسے کا دل دکھ جائے۔ کیوں؟ حکم اللہ کی جانب سے آ رہا تھا کہ کائنات پلٹ جائے، ادھر سے ادھر ہو جائے، نظام درہم و برہم ہو جائے، مگر حسنین کریمین کا دل نہ دکھے۔ میں ایک واقعہ بیان کر دوں پھر دوسری طرف آپ کو لے چلوں۔ دونوں شہزادے تختی لکھنے لگے اور تختی لکھ کر
اپنی ماں کے پاس گئے تختی لکھ کر اور ماں سے کہنے لگے امی جان آپ بتائیں کہ بھائی حسن کی تختی سب سے زیادہ اس کی رائٹنگ اچھی ہے یا میری؟ سیدہ کائنات سوچ میں پڑ گئی کہ اگر ایک بھائی کے تعلق سے فیصلہ کرتے ہوں تو دوسرے بھائی کا دل دکھے گا. کہا بیٹے اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتی، جاؤ اپنے نانا جان کے پاس جاؤ. نانا جان کے پاس دونوں شہزادے گئے، کہا نانا جان آپ فیصلہ کر دیں. حضور نے توقف کیا، کچھ توقف کیا اور سوچ میں پڑ گئے کہ کس شہزادے کے حق میں فیصلہ کریں، کس شہزادے کے حق میں فیصلہ کریں. اتنے میں جبریل امین حاضر ہوئے. اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل یہ فیصلہ میری شہزادی نہ کر سکی اور میں بھی اس فیصلے کو نہ کروں. اب تم اس تختی کو لے جاؤ مولا کی بارگاہ میں، رب العزت کی بارگاہ میں، اور جا کر عرض کرو کہ نواسے رسول نے کچھ لکھا ہے، مولا اس کا فیصلہ تو کر دے، اب اس کا فیصلہ آسمان سے ہو جائے. حضرت جبریل امین تختی لے کر اوپر گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے. رب العزت نے فرمایا جبریل جنت سے ایک سیب توڑ لو، جنت سے ایک سیب توڑ لو اور تختی کو زمین پر نواسے رسول کے سامنے رکھو اور دونوں شہزادے سے کہہ دو کہ شہزادے سیب جس تختی پر گرے گا اسی کی رائٹنگ اچھی ہوگی. جبریل امین تختی زمین پر رکھ دیتے ہیں اور نبیوں کے امام بھی تشریف فرما ہے، بنت رسول بھی جلوہ گر ہے، مولا کائنات بھی تشریف فرما ہے، حسنین کریمین بھی ہیں. جبریل امین نے سیب کو آسمان کی جانب اچھالا. رب نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سیب کو روک لو اور سیب کے دو ٹکڑے کر دو، ایک ٹکڑا حسن کی تختی میں گرا دو، ایک ٹکڑا حسین کی تختی میں گرا دو، تاکہ دونوں شہزادے کا دل ایک ہو جائے، کسی کا دل نہ ٹوٹے. ارے وہ رب ہو کر نواسے رسول کے دل کو توڑنا نہیں چاہتا. کل کربلا کے میدان میں جب نواسے رسول گھوڑے سے نیچے گرے ہوں گے، جب نواسے رسول کے جسم نازنین پر تلواریں چلی ہوں گی، نیزے لگے ہوں گے، تیروں کی بوچھاریں آئی ہوں گی، تب مصطفیٰ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، مولا کتنا ناراض ہوا ہوگا. ارے یزیدیو تم نے تو نواسے رسول کو شہید کر دیا ہے، ان کے بچوں کو شہید کر دیا ہے. یہی نہیں، جب حضرت علی اصغر پیاس کی شدت میں بلکنے لگے، خیمے کے اندر سے آواز آئی، سیدہ زینب کی آواز آئی، حضرت امام حسین کی بہن کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی. حضرت امام حسین تشریف لے گئے خیمے میں. کہا بہن کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہا بھائی جان، کہنے لگی بھائی جان 3 دن ہو گئے ہیں خیمے میں ایک قطرہ پانی نہیں آیا ہے، خیمے میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو شہزادی فاطمہ ہیں، ہم تو گلشن مصطفیٰ کے پھول ہیں، ہم نے تو صبر کر لیا ہے، مگر میرے بھائی یہ 6 مہینے کا ننھا سا بچہ ہے. اس بچے نے یزیدیوں کا کیا بگاڑا ہے؟ اگر بگاڑا ہے تو آپ نے، اگر دشمنی ہے تو آپ سے، اگر بغاوت ہے تو آپ سے، اگر ان کے خیال باطل ہیں تو آپ کی ذات سے ہے. ہم لوگوں نے بھی تو کچھ نہیں بگاڑا ہے، مگر فرات پر 500 لوگوں کا پہرا ہے. اور اس بچے کو دیکھ لیں، یہ بچہ اپنی خشک زبان اپنے ہونٹ پر پھیر رہا ہے، مگر بچہ پھیر نہیں پا رہا ہے، زبان سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہے. میرے بھائی کچھ کرو، اس بچے کی شدت اب برداشت نہیں ہو رہی ہے. بچے کو اب سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ماں کے بدن میں پانی بھی خشک ہو گیا ہے، دودھ بھی خشک ہو گیا ہے. اب ان کے ماں کے بدن میں پانی اور دودھ کچھ نہیں ہے. ان کی ماں خود 3 دن سے بھوک اور پیاس کی صحبتیں برداشت کر رہی ہے. حضرت امام حسین نے کہا تو پھر کیا کریں؟ کہا جائیں آپ یزیدیوں سے کہیں کہ چند قطرے پانی اس بچے کے حلقوم پر ٹپکا دیں. اگر ہم نے تمہارا کچھ بگاڑا ہے تو ہمیں پانی نہ دو، ہم نے
تمہارا کچھ بگاڑا ہے تو ہمیں کھانا نہ دو، ہم نے تم کو پریشان کیا ہے تو ہم کو مارو، ہم کو شہید کرو، تم نے تو ہمارے بچوں کو شہید کر دیا، علی اکبر کو شہید کر دیا، حضرت قاسم کو شہید کر دیا، عباس علمبردار کو شہید کر دیا، جملہ رفاقہ کو شہید کر دیا، ہم تم سے چند قطرے پانی مانگتے ہیں۔ اس بچے نے کچھ نہیں بگاڑا ہے۔ حضرات جب سے دنیا بنی، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خیبر، جنگ خندق، جتنی بھی غزوات اور جنگیں ہوئی، کبھی بھی ایسا معاملہ نہیں آیا کہ بچے تڑپائے گئے ہوں، بھوک اور پیاس کی صحبتیں دی گئی ہوں، لیکن قربان جائیں شہید کربلا پر انہوں نے کہا کہ بہن ہمیں تو ان یزیدیوں سے کوئی توقع کو امید نہیں ہے، یہ بچوں کے بھی دشمن ہے۔ کہا نہیں بھائی، آج تک ایسا نہیں ہوا ہے، نانا جان کے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، تلاوت کرنے والے لوگ ہیں، یہ بھی تو میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں، لہٰذا جائیں اس بچے کو لے جا کر دکھا دیں کہ دیکھو ہم جھوٹ نہیں بولتے، بچہ بہت زیادہ پیاس کی شدت میں ہے اور لہٰذا چند قطرے پانی، ارے نہر فرات میں دوسرے جانور پانی پی رہے ہیں، اہل بیت اطہار اور گلشن مصطفیٰ کے پھول بھوک اور پیاس کے عالم میں ہے، کچھ تو حیا کرو۔ امام حسین نے فرمایا شاید تمہاری بخشش کے لیے یہی ذریعہ بن جائے۔ آپ اپنے شہزادوں کو لے کر یزیدی بھیڑیوں کے سامنے میں گئے اور کہا اے یزیدیوں، اے ابن زیاد کے لشکر، اے شمر، اے خولی، اے سنان، اے حرملہ بن کاہل، تم سب میرے نانا کے کلمہ پڑھنے والے ہو، تم سب اسلام کے ماننے والے ہو، تم سب قرآن پر ایمان رکھنے والے ہو، تم اتنے بے غیرت ہو گئے، ارے ہم پہ پانی بند کیے ہو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم تم سے چند قطرے پانی مانگتے ہیں، اس بچے کے حلقوم پر تم خود گرا دو، ٹپکا دو، یہ بچہ تر و تازہ ہو جائے۔ اب دیکھو یہ بچہ تو اب آنکھ بھی نہیں کھول پا رہا ہے، بچے کی آنکھ بھی نہیں کھل پا رہی ہے، اس بچے کو حلقوم پر کچھ پانی تو ٹپکا دو۔ ادھر سے آواز آئی کہ حسین تم بچے کے نام پر خود پانی پینا چاہتے ہو، تم مانگ رہے ہو بچے کے نام پر پانی، پیاس تمہیں ستا رہی ہے، بھوک تمہیں ستا رہی ہے، پریشان تم ہو، بچے کو بہانہ بنا رہے ہو۔ حضرت امام حسین بے چین ہو گئے اور آپ نے کہا کہ اگر تم یہ سوچتے ہو تو پھر کوئی بات نہیں ہے، لو بچے کو ہم تمہارے حوالے کر دیتے ہیں۔ آپ کربلا کے سنگ ریزے میں 6 مہینے کے ننھے سے علی اصغر کو کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے سامنے لٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم بچے کے نام پر پانی خود اپنے دل کو سیراب، اپنے جگر کو سیراب کریں گے اور ہم پیئیں گے، خیمے میں گلشن مصطفیٰ کی شہزادیاں پیئیں گی، تو لو بچے کو ہم تمہارے حوالے کر دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین بچے کو وہیں لٹا دیتے ہیں اور دور چلے جاتے ہیں کہ تم خود اپنے ہاتھ سے پانی پلا دو، اپنے ہاتھ سے پانی پلا دو۔ حضرت امام حسین بچے کو لٹا کر دور خیمے کی طرف چلے آتے ہیں، ادھر سے حرملہ بن کاہل 10 کلو کا ایک تیر اس طریقے سے چلاتا ہے کہ وہ تیر حضرت امام علی اصغر کے حلقوم کو چھید کرتا ہوا حضرت امام حسین کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے اور ایک ننھا سا خون کا سوکھا پھوارہ آسمان کی جانب بلند ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین روتے ہوئے جاتے ہیں اور اس 6 مہینے کے شہید علی اصغر کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں بہن زینب کہاں ہو؟ لو اب یہ بچہ شہزادہ حسین اب یہ نہیں روئے گا۔ یزیدی نے تو اس بچے کو بھی شہید کر دیا ہے اور آپ نے آسمان کی جانب ہاتھ بلند کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، رب العزت تیرے محبوب کی شریعت کے خاطر، اسلام کے خاطر، قرآن کے پیغام کے خاطر، سنت مصطفیٰ کے خاطر، نظام مصطفیٰ کے خاطر، نظام اسلام کے خاطر، مسائل شرعیہ کے خاطر حسین اعظم کا یہ تو ایک چھوٹا سا ننھا سا شہزادہ ہے، اگر تو مجھے ہزاروں شہزادہ یوں ہی دیتا رہے اور تیرے اسلام کی خاطر ایک ایک کو قربان کرنے کی ضرورت آئے گی تو حسین کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اسلام کے خاطر خود کو بھی قربان کر دے گا، کنبوں کو بھی قربان کر دے گا، سب کو قربان کر دے گا، سب کو لٹا دے گا۔ پھر وہی بات ہوئی، تاریخ شاہد ہے، کربلا کا منظر
اور پھر پیغام مصطفیٰ اور خطبہ حسین شاہد ہے کہ جب حضرت امام حسین سارے لوگوں کو شہید کرا کر اپنے کنبے کو لٹا کر رفقا کو جام شہادت نوش کروا کے جب آپ اپنی سواری پہ بیٹھے اور خیمے میں آپ نے خطبہ دیا، خیمے میں شہزادی رسول کو آپ نے صبر کے دامن تھامے رکھنے کا حکم فرمایا اور گھوڑے پہ بیٹھے ذوالفقار حیدری کو تھام لیتے ہیں۔ تھامنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، بار بار آپ کوشش کرتے ہیں کہ گھوڑا آگے بڑھ جائے لیکن آگے نہیں بڑھتا۔ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ بات کیا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ سیدہ سکینہ حضور کی شہزادی حضرت سکینہ اور حضرت سکینہ دونوں نام ہیں، عربی میں سکینہ اردو میں سکینہ۔ حضرت سکینہ گھوڑے کے پیر سے لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے ابا جان آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں جہاں سے کوئی واپس نہیں آیا؟ ہم کس کے ساتھ سوئیں گے؟ ہم کس کے سینے پہ سر رکھ کر اپنی نیند پوری کریں گے؟ ابا جان میرے بھائی گئے وہ واپس نہیں آئے، چھوٹے بھائی گئے وہ واپس نہیں آئے، ہمارے بھائی قاسم گئے وہ واپس نہیں آئے، بھائی علی اکبر گئے وہ واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے وہ واپس نہیں آئے، ہمارے دیگر خاندان کے افراد گئے ابا جان وہ واپس نہیں آئے۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں لوگ جاتے ہیں واپس نہیں آتے؟ حضرت امام حسین تڑپ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ گھوڑے سے نیچے اترے اور بچی کو سینے سے لگا کر آپ خیمے میں گئے اور کہا بہن زینب اس بچی کا خیال رکھنا، میری شہزادی کا خیال رکھنا اور میری شہزادی کو کبھی کوئی تکلیف نہ دینا، ہم نے بہت ہی لاڈ اور پیار سے پالا ہے۔ 7 سال یا 8 سال کی شہزادی حضرت سکینہ تھی، حضرت زینب، اور 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں حضرت سکینہ کو حضرت امام حسین اپنی بہن کی گود میں دے کر سوئے کربلا اور سوئے مقتل روانہ ہوتے ہیں۔ جب وہاں جاتے ہیں آپ نے آخری خطبہ دیا، اے لوگو تم نے میرے بیٹوں کو شہید کر دیا ہے، میرے بچوں کو شہید کر دیا ہے، 3 دن سے پانی پر پہرے لگا دیے ہیں، لہٰذا تم سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ تم ہم کو جانتے ہو میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا ہاں جانتا ہوں، تم حسین بن علی ہو۔ کہا مجھے جانتے ہو کہ میرا تعلق کہاں سے ہے؟ کہاں جانتا ہوں تم نواسے رسول ہو۔ کہا تم جانتے ہو میری فضیلتیں کیا کیا ہیں؟ سب خاموش ہو گئے۔ کہا تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ کیا میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں؟ کیا میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی؟ ارے میں تو وہی حسین ہوں جس کو دیکھنے کے لیے تم سب مدینے آتے تھے اور میرے بھائی حسن اور مجھے ایک ساتھ کھڑے کر کے تم لوگ دیکھ لیا کرتے تھے۔ کیا تم لوگوں کو میرے نانا جان کا فرمان یاد نہیں ہے کہ تم سب کے سب میرے آقا میرے نانا جان کی بارگاہ میں آتے تھے اور جملہ صحابہ آتے تھے اور عرض گزار ہوتے تھے یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور ہمارے دل میں اشتیاق ہوگا، ہمارے دل میں جستجو پیدا ہوگی، ہم آپ کو دیکھنا چاہیں گے تو پھر کسے دیکھیں گے؟ کیا تم نے میرے آقا کا فرمان نہیں سنا؟ کیا تم نے میرے نانا جان کا فرمان نہیں سنا؟ میرے آقا تم لوگوں کی بات پہ میرے آقا کا فرمان کیا تھا سنو۔ اگر تم بھول رہے ہو یا بھلا دیے گئے ہو تو پھر سے دہرا رہا ہوں، اذا اردتم ان تنظروا الیہ، اے میرے صحابی جب تم مجھے دیکھنے کے لیے پریشان ہو جایا کرو گے، جب تم مجھے دیکھنے کی جستجو کرو گے الیہ الحسن والحسین، تو میرے حسن اور حسین کو دیکھ لینا، اس لیے کہ حسن سر سے لے کر سینہ تک ہمارے ہم شبیہ ہے اور حسین سینے سے لے کر پیر تک مصطفیٰ کی شباہت رکھتا ہے، لہٰذا اے کوفیو اے یزیدیو ہم شبیہ ہے مصطفیٰ ہیں، ہم مصطفیٰ کی شکل میں ہیں، اور تم نے میرے جس شہزادے کو شہید کیا ہے جس کا نام علی اکبر تھا وہ 19 سال کا میرا شہزادہ، اور جب تم لوگ پریشان ہوتے تھے میرا شہزادہ سر سے پاؤں تک ہم شبیہ مصطفیٰ تھے، مصطفیٰ کی شکل میں تھے، وہ میدان میں آئے تھے تو تم لوگوں سے یہی کہا تھا انا علی ابن حسین ابن علی نحن اہل بیتی اولا بالنبی۔ اے یزیدیو مجھے شہید کرنا چاہتے ہو، اے کوفیو مجھے شہید کرنا چاہتے ہو، میں وہ ہوں۔ جب تم لوگ مدینے آتے تھے تو کہتے تھے شہزادہ
ہم آتے تھے اور تم لوگ ہمیں دیکھ کر اپنے دل کو تسکین دے لیا کرتے تھے. تم نے ہم شبیہ مصطفیٰ میرے شہزادے علی اکبر کو بھی شہید کر دیا ہے. اب میں تمہارے سامنے ہوں نواز رسول. میری فضیلتیں بہت ہیں, میرے تذکرے بہت ہیں, اور میری قربانیاں بہت ہیں, اور میرے خاندان کی قربانیاں بھی بہت ہیں. میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں جو مولائے کائنات ہیں, میری ماں سیدہ کائنات ہیں جو کائنات کی سردار ہیں, اور میں جنتی جوانوں کا سردار ہوں. اب تو مجھے پہچان لو, میں نواز رسول ہوں. اتنے میں ادھر سے آواز آئی, حسین خود کو بچانے کی تدبیریں کر رہے ہو. حسین ہم تو تمہیں شہید کریں گے, ورنہ اگر تم بچنا چاہتے ہو تو یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے دو, یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے دو. حضرت امام حسین نے کہا ہم نے اپنے بچوں کو شہید کروا دیا, اپنے رفقا کو شہید کروا دیا, عزیز و اقارب کو شہید کروا دیا. ارے ہمیں تو یہ بھی پرواہ نہیں ہے کہ ہماری شہادت کے بعد تم گلشن مصطفیٰ کے ان پھولوں کے ساتھ جو اب تک مایوس ہو چکے ہیں, ان پھولوں کے ساتھ تم کیا کرو گے؟ اگر ہمیں ہاتھ یزید کے ہاتھ پر دینا ہوتا تو ہم ان بچوں کو بچا کر سب سے پہلے یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر ساری جان کو بچا لیتے. ہمیں یہ کب منظور ہے؟ یزید جو پلید ہو چکا ہے, یزید جو نافرمان ہو چکا ہے, یزید جو غدار ہو چکا ہے, یزید جو اسلام کا باغی ہو چکا ہے, یزید جو مصطفیٰ کا دشمن ہو چکا ہے, یزید جو شریعت کا دشمن ہو چکا ہے, یزید جو سنن مصطفیٰ کو تبدیل کرنے والا ایک ایسا ظالم ہو چکا ہے, اس بدبخت کے ہاتھ پر حسین کا ہاتھ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ حضرت سلطان الہند نے اسی لیے فرمایا تھا شاہ است حسین, حسین بادشاہ ہے, دین است حسین, حسین دین ہے, حسین دین ہے, حسین اسلام ہے. اس لیے کہ اسلام کو بقا حسین سے ہے, دین کو بقا حسین سے ہے, شریعت کو بقا حسین سے ہے, سنت کو بقا حسین سے ہے, مسائل کو بقا حسین سے ہے, نظام کو بقا حسین سے ہے, عالم اسلام کو بقا حسین سے ہے, مسلمانوں کو بقا حسین سے ہے, ہمارے ایمان کو بقا حسین سے ہے, ہمارے بچوں کی بقا حسین سے ہے, ہمارے گھر کی عورتوں کی بقا حسین سے ہے, ہمارے گھر کی شہزادیوں کی بقا حسین سے ہے, قرآن کو بقا حسین سے ہے. حسین اعظم نے فرمایا ہم ہرگز اس پلید ہاتھ پر اپنا ہاتھ نہیں دیں گے, تم چاہو تو مجھے شہید کر دو. پھر وہ وقت آیا کہ حسین اعظم آگے بڑھے اور میمنہ پر حملہ آور ہوئے. میمنہ کو آپ نے صاف کیا, میسرہ پر حملہ آور ہوئے, میسرہ کو آپ نے صاف کیا. لوگوں نے دیکھا ارے یہ کون ہے؟ کسی نے کہا یہ حیدر کرار کے شہزادے حسین ہے, جن کے بدن میں حیدر کرار کا خون گردش کر رہا ہے. وہ حیدر کرار جنہوں نے اپنی پشت پر خیبر کے قلعے کو اٹھا لیا تھا اور جنہوں نے فتح خیبر کا اعلان کیا تھا, وہ حسین ہے جس کے بدن میں سیدہ کائنات کا خون گردش کر رہا ہے, مصطفیٰ کا خون گردش کر رہا ہے. ادھر سے عمرو بن سعد نے کہا اس سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے, اسی لیے ہم نے 3 دن پہلے پانی پر پہرے لگا دیے تھے, لہذا یک بارگی حملہ کرو. یک بارگی حملہ ہوا. شہزادہ حسین گھوڑے پہ ہیں, ہزاروں تیروں کی بارش ہو رہی ہے, نیزوں کی بارش ہو رہی ہے اور برچھوں کی بارش ہو رہی ہے. یکایک تاریخ گواہ ہے مسلمانوں, حضرت امام حسین گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے. القصہ مختصر, ایک بدبخت آگے بڑھا اور چاہا کہ ہم حسین بن علی کے سر کو تن سے جدا کر دیں, تن سے جدا کر دیں, لیکن جو ہی قریب ہوا وہ ڈر کے مارے بھاگا. پھر دوسرا آیا, وہ بھی ڈر کے مارے بھاگا. پھر تیسرا آیا, ڈر کے مارے بھاگا. شمر ذوالجوشن سینے حسین پہ سوار ہوا. حضرت امام حسین نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں شمر ہوں. کہا سچ فرمایا تھا میرے نانا جان نے کہ ایک ظالم چتکبرا جس کے بدن میں برس اور سفید داغ ہوگا, وہ چتکبرا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے خاندان کے خون میں
میں اپنا پنجہ ڈبو رہا ہے. سچ فرمایا تھا شمر تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ ہم آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیں. حضرت امام حسین نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تمہارا یہ ارادہ ہے تو پھر میں اپنے نانا جان کی سنت کو مکمل کر لوں, اسلام کو مکمل کر دوں, شریعت مصطفیٰ کے نظام کو مستحکم کر دوں. مجھے 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھ لینے دو تاکہ مولا کی بارگاہ میں ہم یہ التجا کریں. رب العزت حسین جب گھوڑے پہ سوار ہوا تھا تو صبر کرتا ہوا سوار ہوا تھا. جب گھوڑے سے نیچے گرا منصب شہادت پر فائز ہونے کا وقت آیا تو پھر تیرے محبوب کی سنت کی تکمیل کرتے ہوئے نظام مصطفیٰ کو مکمل کرتے ہوئے صبر سے شروع کیا تھا, نماز پہ ختم کر رہا ہے. اے شمر مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو. حضرت امام حسین اسی حالت میں کھڑے تو ہو نہیں سکتے تھے, اسی حالت میں اپنی جبین کو کربلا کے ریگزار میں جھکا دیتے ہیں اور جھکانے کے بعد سمر جل جوشن آگے بڑھتا ہے اور اپنی تلوار سے نواز رسول کے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے. نواز رسول کی شہادت ہو جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سلطان الہند نے عقیدہ دیا شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دی پناہ است حسین. اب لوگوں یہ عقیدہ مت پالنا کہ امام حسین کے اندر اگر طاقت تھی, امام حسین کے اندر اگر پاور تھا, امام حسین کے پاس استطاعت تھی, ان کے پاس قدرت تھی تو وہ خوراک کو اپنے قریب کیوں نہیں کر پائے. سلطان الہند نے اس کا جواب دیا, شہزادہ حسین نے جواب دیا, نواز حسین نے جواب دیا, مصطفیٰ کی آل نے جواب دیا, سلطان الہند نے جواب دیا. اے لوگوں, میرے نانا جان, میرے جد امجد, شہید کربلا, امام کربلا, تاجدار کربلا, مظلوم کربلا پہ اعتراض کرنے والوں, وہ چاہتے اگر تو پھر کربلا میں ٹھوکر مار کر ہزاروں نہریں فرات کو تیار کر دیتے, ہزاروں نہروں کو جاری کر دیتے. مگر وہاں یہ وقت نہیں تھا کہ کرامت ظاہر کرتے, وہاں یہ وقت نہیں تھا کہ پانی کے چشمے کو ظاہر کرتے. اگر تم چاہتے ہو, تم یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ امام حسین وہاں پر ایسا کیوں نہیں کیا, کیا ان کے پاس قدرت نہیں تھی, کیا طاقت نہیں تھی, کیا ان کے پاس استطاعت نہیں تھی, کیا وہ اس امر پر قادر نہیں تھے؟ تو دیکھو میں حسین کی اولاد ہوں, میں حسین کی آل ہوں, میں حسین کا شہزادہ ہوں, میں حسین کا بیٹا ہوں. میرا مقام دیکھو, میں اجمیر میں ہوں, انا ساگر یہاں دور میں ہے. اب لوگوں نے انا ساگر پہ بھی پہرے لگا دیے ہیں, یہاں کا بادشاہ نے پہرا لگا دیا ہے. ہم نے اپنے خادم کو بھیجا کہ خادم جاؤ, ان لوگوں نے پہرے تو لگا دیے ہیں, جاؤ انا ساگر سے کہو کہ تمہیں سلطان الہند نے بلایا ہے, تمہیں شہزادہ حسین نے بلایا ہے, تمہیں نواز نے بلایا ہے, تمہیں مصطفیٰ کی آل نے بلایا ہے. سلطان الہند نے یہ فرمایا اور خادم کو بھیجا اپنا کٹورا لے کر, اپنا کاسا لے کر کہ جاؤ اس کاسے میں انا ساگر کو کہو کہ اس میں سمو جائے. سلطان الہند عطا رسول کے اس فرمان پر وہ خادم گیا اور انا ساگر سے کہا, انا ساگر تم یہاں ہو, تمہیں نواز حسین بلا رہا ہے, شہزادہ حسین بلا رہا ہے. اتنا کہنا تھا کہ پورا کا پورا انا ساگر اس کاسے میں سمٹ آیا. حضرت سلطان الہند نے اعلان کیا کہ حسین کے بیٹے کے بیٹے کا بیٹے کا یہ عالم ہے, تو پھر شہید کربلا کی کرامت کا کیا عالم ہوگا, ان کے حقانیت کا کیا عالم ہوگا, ان کے اقتدار کا کیا عالم ہوگا, ان کی سلطنت کا کیا عالم ہوگا, ان کی بادشاہت کا کیا عالم ہوگا. انہوں نے تو صبر کیا تھا, انہوں نے صبر کیا تھا, صبر کے جام کو پیا تھا. جو صابر ہوتا ہے وہ پھر ٹھوکر سے کرامت کو ظاہر نہیں کرتا, قیامت تک کے لیے ایک درس بن جاتا ہے کہ جب بھی پریشانی آئے تو پریشانی کو برداشت کر لینا. دامن اسلام کو, دامن مصطفیٰ کو, نظام مصطفیٰ کو ہاتھ سے جانے نہ دینا. کربلا مسلمانوں کے لیے ایک درس ہے, کربلا مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے, کربلا مسلمانوں کے لیے ایک روشن دلیل ہے. جو کربلا کو سمجھ گیا, خدا کی قسم وہ اسلام کو سمجھ گیا. حضرت سلطان
الہند نے فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، حسین دین ہے، دی پناہ است حسین، حسین دین کو پناہ دینے والے ہیں۔ سرداد حسین نے سر تو دے دیا، سر دینا گوارا کیا نہ داد، دست در دست یزید نہ دیا، یزید پلید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ اور علامہ اقبال نے کہا دامن اسلام میں فقط اس کے سوا کیا ہے، اسلام کے دامن میں فقط اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرے کہ رب قدیر ہمیں اور آپ کو اور کل کائنات کے مسلمانوں کو امام حسین کے نقوش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شہزاد گان حسین علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم